اچھا احسان بھی دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ اگلی حکومت کے لیے کوئی کھائی کھود کر نہیں جا رہے، اسموتھلی چیزیں آگے چل سکتی ہیں جو بھی اگلا سیٹ اپ ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے آگ بجھانے کی کوشش کی. مطلب نون لیگ میں جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا تاثر یہ ہے کہ آگ لگائی جا رہی ہے، چیزیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے ہیں، آپ کس نہج تک لے کے جا سکتے ہیں چیزوں کو؟ سخت فیصلوں کی بنیاد پر بھی لوگوں کی ایک برداشت کی حد ہے، ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. لگ رہا ہے کہ وہ لمٹ کراس ہو چکی ہے. اب پبلک کا ریئیکشن آپ کو پولیٹیکلی وہ فیس کرنا پڑے گا. سیکنڈلی جو اسموتھلی آپ نے کہا چیزیں آگے چلیں گی، مطلب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہماری ڈیل ہوگی تو اب چیزیں اس کا مطلب اکنامکلی اسموتھ ہوگی؟ نہیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے جو نئی حکومت آئے گی اس کو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کا ایجنڈا لانا پڑے گا. پرابیبلی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر ای ایف ایف کے اندر آپ کو جانا پڑے گا جو کہ میڈیم ٹرم ہوگا، اور اس کے اندر آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو تبھی آپ کی جو ہے وہ، لیکن ہم نے سمت دے دی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 25 سینٹ پہ آ گئے تھے تو لوگ چیخیں مارتے تھے، میڈیا میں تہلکہ مچتا تھا کہ دیکھو پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، 25 سینٹ پہ اس کا جو ہے وہ بانڈ کی قیمت چلے گی. آج اگر وہ دوبارہ 25 سے 80 پہ آ گئے ہیں تو یہ ایک آپ کو سائن دے رہا ہے کہ ہماری جو ڈیفالٹ کی باتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. لیکن شارٹ ٹرم ہے. نہیں شارٹ ٹرم ہے، آگے آپ کو ریفارمز تو لانی پڑیں گی، لیکن یہ جو 16 مہینے دیکھیں ریفارمز جو ہوتی ہیں نا جاتی ہوئی حکومت نہیں لے کے آتی. ریفارمز آنے والی حکومت پہلے سال 1.5 سال کے اندر ریفارم کا ایجنڈا لے کے آتی ہے اور امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہم تو جاتے ہوئے بھی ریفارمز کر گئے، یہ حکومت جا کے آنا بھی تو ہے نا. نہیں دیکھیں، لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا اینگل بتاتا ہوں نا. اگر 25 سینٹ پہ ہمارا بانڈ چلا گیا تھا تو اگلا قدم تو ڈیفالٹ تھا. یا اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ چلیں، یہاں لے لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نہ کرتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ آپ کے $4 ارب پہ ریزروز کھڑے، وہ اور گر جاتے، 3 ارب پہ آتے، 2 ارب پہ آتے. پھر کیا ہوتا؟ پھر روپیہ آپ کا 400 پہ چلا جاتا. 400 پہ چلا جاتا پھر کیا ہوتا؟ مہنگائی کا طوفان آ جاتا. مہنگائی کا طوفان آتا، پھر اس کے بعد اگر ڈیفالٹ کر جاتا ملک تو یہاں شارٹیجز ہو جاتی. اور دیکھیں تو تکلیف ہو رہی ہے عوام کو، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، لیکن اگر روپیہ مستحکم ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو سیونگ مل جاتی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ آگے اسٹرکچرل ریفارمز ہوتی ہیں، ہم اپنے ٹریڈ امبیلنس کو درست کرتے ہیں، ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرتے ہیں، انکم کو بڑھاتے ہیں، تو ملک جو ہے وہ بہتر سمت پہ چلا جائے گا جس طرح 13-18 میں تھا. آپ ایکسپینسز کو کہاں پر کم کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک کے بعد ایک ریلیف دیتے جا رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو جو آلریڈی کہہ لیں کہ مراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرکس لے رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ریسنٹلی دیکھیں نا 20% تنخواہیں بڑھا دی آپ نے. دیکھیں تنخواہیں تو پھر اب جو انفلیشن ہے، میں عام گورنمنٹ امپلائیز کی بات نہیں کر رہا، آپ جوڈیشری کی 20% تنخواہیں نہیں. دیکھیں سب کی بڑی تنخواہیں، سب کی بڑی، وہاں بھی بڑی، لیکن جو ریفارمز ہیں دیکھیں یہ تو ایک حصہ ہے نا. ریفارمز تو آپ کو وہاں کرنی پڑیں گی جو 17 ڈویژنز پنجاب میں یا صوبوں میں ڈیوالو ہو گئی وفاق سے 18ویں این ایف سی کے بعد، 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے بعد. وہ آپ کو ان کی ڈپلسٹی کو ختم کرنا ہے، آپ کو پینشنز کو کنٹریبیوشن پہ لے کے جانا ہے، آپ نے سبسڈیز کو ری تھنک کرنا ہے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو آپ ریفارم کا ایجنڈا، آپ نے انرجی سیکٹر کو آپ نے جو ہے وہ اس کو درستگی کی طرف لے کے جانا ہے، ہم لے کے گئے. اسی طرح آپ کو اور اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو میرے خیال سے اگلی جو نئی حکومت آئے گی اس کو پہلے سال میں کرنی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم وہ بنیاد ڈال کے چلے گئے جس کی اوپر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہ کام ایک ذمہ داری کا کام تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، ہم نے ریاست کو دیکھا اور ہم نے وہ فیصلے کیے. جو دیکھیں یہ اس کا کمپیریزن آپ کریں نا، ایک ہماری حکومت ہے جو جا رہی ہے، جو وہ راہ ہموار کر کے جا رہی ہے، سمت دے کے جا رہی ہے، اور ایک وہ اس کی حکومت تھی جو ٹرین کا ابا ہے، وہ جب چھوڑ کے جا رہا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھائی کھود کے جا رہا تھا، وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو پھاڑ کے جا رہا تھا، وہ معاشی دلدل میں آپ کی معیشت کو پھینک کے جا رہا تھا. تو یہ ہم تو نہیں کر رہے. ہم تو ایک رسپانسبل اکانومی، سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی رستہ ہے. دیکھیں ہم عوام کو ریلیف دے دیں، وہ ریلیف سسٹینیبل نہ ہو، اس کا بوجھ پھر عوام کو مہنگائی کی صورت میں کاٹنا پڑے گا. جو ہم نے کاٹا، پورا سال کاٹا، وہ ان فیصلوں پہ کاٹا جو عمران خان کر گیا.